آج ہم آپ کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ رات سے اپنی گفتگو شروع کریں گے اور انشاءاللہ سورہ نحل تک ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الرعد کی پہلی ایک آیت رکھی ہے، اور اس سورہ رات کا یہ مکی سورہ ہے۔ اس کا دور نزول جو ہے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی مکہ کا آخری دور، اور اس کے جو انتہائی جو اہم مضامین آئے ہیں، یعنی دیگر مضامین کے علاوہ جو 3 بڑے مضامین ہیں وہ توحید، آخرت اور رسالت کے اوپر اس میں بات کی گئی ہے، اور بڑے خوبصورت دل نشیں انداز میں اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کیوں ضروری ہے، اور آخرت کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ رسالت کے اوپر ایمان نہ لایا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اور کفر کا جو فائدہ اور نقصان ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ کہ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے مشفقانہ دعوت کا اسلوب بھی رکھا ہے، جہاں ایک طرف لوگوں کو ڈراوا دیا ہے تو دوسری طرف دعوت میں شفیقانہ انداز سے بتایا ہے کہ تمہارا اپنے ہی انسانوں کا فائدہ ہے۔ اس سورہ کے مطالعے سے جو ایک بات اور بھی میں اضافی طور پہ رکھ دوں کہ یہ ایک مربوط خطبے کی طرح ہے، یعنی ابتدا ہوتی ہے، خطبے کے اندر تمام چیزوں کو پرویا جاتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی اس میں فلو جو ہے وہ ایک کنٹینیوس فلو ہے۔ تو اس میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کو یا اس کا مطالعہ ہم کریں گے تو ہمیں یہ بات بھی مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہی خطبے کے اندر یہ سارے مضامین پروئے گئے ہیں، کیونکہ قرآن کی صورتوں کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ کچھ صورتوں میں کچھ آیات پہلے نازل ہوتی ہیں اور کچھ بعد میں ہوتی ہیں۔ جیسے سورہ نحل میں آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ کچھ ابتدائی آیات ہیں اور کچھ آخر کے آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ عمران میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ کچھ ابتدائی دور کی آیات ہیں، کچھ غزوہ احد کے بعد کی ہیں، اور کچھ بالکل جب کہ آخری دور میں جب عیسائی وفود آنا شروع ہوئے تھے تب کے تھے، اسی طرح۔ لیکن اس سورہ میں بالکل ایک ہی خطبہ ہے۔ اس کے بعد جو ہماری طرف آپ ایک بات دیکھیں گے کہ قرآن کی حقانیت کے اندر اس میں بڑے خوبصورت دلائل دیے گئے ہیں۔ جو ہم نے پہلی بات آپ کے سامنے رکھی، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اسی رب کی کتاب ہے جس نے تمہارے پاس یہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور کیا کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مزید اگلی آیتوں میں ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں سورہ رات کے ابتدا کے اندر، کہ لوگوں کو یہ بات بتائیے کہ اس آسمان و زمین کی طرف تم رخ کر کے دیکھو، تمہیں کوئی اس میں خلل دکھائی نہیں دے گا، اور جس مالک نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے اسی نے اس پوری آسمان و زمین کے نظام کو بنایا ہے۔ اس طرح سے آسمان و زمین کے شواہد انسانوں کے سامنے پیش کیے ہیں کہ تم جس کا کلام پڑھ رہے ہو اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا کیا تم اندازہ لگاؤ کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، تو انسان کی ہدایت کے لیے وہ سامان کیوں نہ بھیجے گا اور کیوں دعوت نہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے گردنوں میں توق پڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی اس بات کے اوپر کہ وہ بجائے یہ کہ بھلائی طلب کریں وہ برائی کے زیادہ طالب بن رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ہمیں ڈراوا دیتے ہیں لے آئیے وہ عذاب۔ تو اللہ نے اس کے اوپر کہا کہ وہ یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ ان لوگوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ یہ بھلائی کے طالب پہلے بنتے، یہ برائی پہلے مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک جو چیز اور بھی ہے کہ نشانی کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا کہ جب نشانی دکھا دی جاتی ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اور اس کے علاوہ کہ اللہ کے علم و قدرت کی وہ حالت ہے کہ دنیا کا کوئی ٹیکنالوجی یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں کے پیٹ میں کب حمل ٹھہرے گا، لیکن اللہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوگا، یہ کیسا نصیب لے کر آئے گا، یہ دنیا میں نیکی کا کام کرے گا یا برائی کا، یہ کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی۔ تو تمہارا ایک ایسے رب سے واسطہ ہے کہ جو اتنا لطیف ہے، اتنا خبیر ہے،
اور پھر یہ کہ اللہ نے یہاں پہ ایک بڑی مشہور آیت ہے جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ اکثر جگہ پہ پڑھنے کو ملتی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی تبدیل نہیں کرتا ہے جس کو اپنی حالت تبدیل کرنے کا احساس نہ ہو۔ یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو مکہ کے جو کفار تھے ان کے لیے تھی، اور پیارے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کے مطالعے سے اور اس رمضان سے بھی اپنی تبدیلی نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا باہر سے آ کے تبدیلی نہیں کرے گا۔ یہ رمضان اس کے اندر ہمارا قومی کنڈکٹ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی کی خواہش ہے یا نہیں۔ ہم بھلائی کے طالب ہیں یا شر کے طالب ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں آج بھی سود چل رہا ہو، آج بھی برائیاں چل رہی ہوں، آج بھی فحاشی چل رہی ہو، آج بھی لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، تو یہ آیت ہمارے اوپر پوری کی پوری بیٹھتی ہے کہ اللہ پھر ایسے قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنا احساس نہ ہو۔ اس لیے اس آیت کے اوپر سرسری گزرنے کے بجائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ انسان کو اللہ ہدایت دے گا، لیکن تبدیلی کا سفر اس نے خود شروع کرنا ہے۔ منہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دے دے گا، لیکن منہ میں رزق ڈالنے کے لیے اللہ خود آپ کے منہ میں نہیں پہنچائے گا، آپ کو ہاتھ پاؤں چلانا پڑیں گے اور رزق کو کھانے کے لیے۔ بالکل اسی طرح معاملہ انسانوں کی ہدایت کا ہے۔ اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اس کے بعد قوموں کو خود اپنے بھلائی کے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت جو بالکل بے کم و کاس بات کہہ دی کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم صرف اللہ کو پکارو۔ جاؤ رہ گئے اللہ کو، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ کسی کی پکار سن ہی نہیں سکتے۔ اور پھر آسمان و زمین کا سارے جو آثار موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، ان میں سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ ان آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ بارش اور جھاگ کی مثال دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اسی میں ضبط کہتے ہیں کہ جو کسی سیلاب کے بعد جو کچرا اوپر بچا رہ جاتا ہے اس کو، اور جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جو کسی سونے کو یا چاندی کو یا کسی قیمتی دھات کو جب گرمایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو کثافت ہوتی ہے، جو گندی چیز ہوتی ہے وہ اوپر رہ جاتی ہے، اور جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ توحید کی بھی مثال ایسی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ کام کی چیز نیچے رہ جاتی ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے وہ اوپر سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے یہ دنیا میں نظریات ہیں مشرکانہ کہ ان کی مثال ضبط کی طرح ہے، کچرے کی طرح ہے کہ یہ اوپر رہ جاتی ہے، اور جو اصل چیز ہے اللہ کی توحید وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور یہ کہ اللہ نے ایک بہت پیاری بات بتائی ہے، مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، آج آپ کو دنیا کے اندر اربوں ڈالر مل جائے اور آپ کو ہدایت نہ ملے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ روز قیامت لوگ کوشش کریں گے کہ دنیا اور مافیا کی دولت دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں، تو وہ کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے دولت سے زیادہ ہدایت کی، ایمان کی کو دولت جمع کریں۔ دنیا کی دولت، آج آپ کے گھر کے اندر اگر 50 کمرے ہوں، آپ ایک میں سو سکتے ہیں، 2 میں سو سکتے ہیں۔ آپ کے وارڈروب کے اندر 100 سوٹ لٹک رہے ہوں، پہنیں گے آپ ایک۔ اس لیے دنیا کی دولت سے زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آخرت کی پونجی جمع ہو جائے کہ وہاں وہ ہمارے کام آ سکے۔ اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ دنیا و مافیا کی دولت دے کے وہ جان چھٹانا چاہیں گے، جان نہیں چھٹ سکے گی۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے پیارے بھائیوں 19 سے 28 تک، کہ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، افمن یعلم انما انزل الیہ، ٹھیک ہے، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے یہ آیات اتری ہیں، اور جو رہے جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا وہ برابر ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، جس کو علم ہوتا ہے اور جو جاہل ہوتا ہے ہم کبھی اسے برابر نہیں کرتے۔ یہ مثال دے کے اللہ نے بتائی کہ جو نبی ہمارے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف انہی کو فائدہ دیتی ہیں جو اہل علم ہیں، اولو الالباب ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ ایک جو آیت ہے نا، اس میں بڑی زبردست ایک دانش مندی کی باتیں میرے اور آپ کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، اہل علم ہیں،
ان کی دانشمندی کی صفات کیا نتیجتاً کیا پیدا ہوتی ہیں، اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کہا کہ دانش مندوں کی صفات کیا ہے اور نیک انجام جن کا ہوگا ان کی صفات کیا ہوں گی۔ ایک، وفائے عہد کرنے والے ہوں گے۔ دو، صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے، خشیت الہی ہوگی ان میں، صبر ہوگا، نماز کا قیام کرنے والے ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں گے، اور برائی کو بھلائی سے